اتوار کے دن دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ جسے صرف 3 بار پڑھ لیجیے، رات تک 80 لاکھ روپے بھی مانگو گے تو مل جائیں گے۔ اللہ کی غیب سے فوراً مدد آ جاتی ہے۔ اللہ والو، آج کا وظیفہ رزق اور دولت کے حوالے سے ہے۔ اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات اور معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، رب کی غیبی مدد کے نظارے دیکھنا چاہتا ہے، تو اتوار کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ والو، اتوار کا دن بہت سے لوگ سیر و تفریح میں اور لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس دن کو سکون اور یہاں وہاں گھومنے میں گزار دیتے ہیں، لیکن کون جانے کہ اتوار کے دن یہ دولت کا وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے سے پورے ہفتے کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ پورے ہفتے کی رکاوٹیں بندشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اتوار کے دن اگر صبح یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے تو شام تک 80 لاکھ بھی مانگو تو مل جاتا ہے۔ اتوار کے دن کی قدر و قیمت کو جاننا چاہتے ہو تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج اتوار کے دن صرف 1 بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لینا۔ آپ من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، بے روزگار ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، آپ کا کاروبار بند ہو چکا ہے یا کاروبار پہلے بہتر تھا اب نہ ہونے کے برابر ہے، اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ رزق اور دولت کے خزانے کھل جائیں گے۔ اللہ والو، ایک بات یاد رکھیے گا کہ رب کو راضی کرنا ہی کامیابی کا راز ہے۔ اور آج ہم بڑے بڑے وظیفے پڑھتے ہیں، بڑے بڑے اعمال کرتے ہیں، اور دل میں کیا ہوتا ہے کہ صرف رزق مل جائے، کامیابی مل جائے۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ہم رب کو راضی کر لیں۔ اور یہی کامیابی کا راز ہے کہ جو بندہ ہمارے صحابہ کرام، ہمارے رسول، ہمارے انبیاء کرام جب کبھی رب سے مانگتے، جب کوئی وظیفہ پڑھتے، کوئی ذکر اذکار کرتے تو ہمیشہ رب کی رضا کے لیے پڑھتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر رب کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا تو تمام پریشانیاں، تمام مشکلات کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ رب راضی ہو گیا تو رزق اور دولت خود چل کر پاس آئے گا۔ اور آج کے دور میں ہم صرف اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر مانگتے ہیں کہ یہ مل جائے، یہ مل جائے، فلاں مقصد پورا ہو جائے۔ یہ نہیں کہتے کہ مولا کریم تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ رب راضی تو جگ راضی۔ اللہ والو، آج اتوار کے دن جو کوئی بندہ سالوں سے تنگ دست ہے، سالوں سے پریشان ہے، سالوں سے مصیبتوں میں، سالوں سے قرضوں کی دلدل میں ڈوبا ہوا ہے، وہ ایک بار اتوار کے دن کا یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر، اپنے مقصد کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ انشاءاللہ اتوار کا دن ختم ہونے سے پہلے یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کے تمام بند تالوں کو کھول دے گا۔ اگر آپ کے راستے میں رکاوٹ ہے، آپ کے راستے میں پریشانیاں ہیں، آپ کے راستے میں کسی بھی طرح کی پریشانیاں ہیں، اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھنے سے ہر طرح کی پریشانی اور مشکل کا غیب سے خود بخود خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ اب جو غلطیاں ہو گئی، اب جو کوتاہیاں ہو گئی، اب جو پریشانیاں ہیں، اب یہی ختم ہو جائے، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے۔ تو اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں موجود ہر طرح کے مسائل ختم ہو جائیں گے، اور پیر کا دن شروع ہوتے ہی، پیر کا سورج نکلتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوگا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو مانگو گے وہ مل جائے گا۔ صرف اتوار کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آج آپ میں سے جو کوئی چاہتا ہے کہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، جو کوئی چاہتا ہے کہ بیٹیوں کے بہترین رشتے ہو جائیں، جو کوئی چاہتا ہے کہ جس دکان پر گاہک نہیں آتے وہاں گاہکوں کا رش لگ جائے، تو اتوار کے دن کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھے گا۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا، میرے رب کریم کی رضا ہو گئی، میرے رب کا حکم ہو گیا، تو آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھاؤ گے کامیابی آپ کے قدم چوم لے گی۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج اتوار کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔
وظیفہ بہت چھوٹا ہے، میرے بتانے میں میرے سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے، لیکن وظیفہ 1 سے 2 منٹ کا ہے۔ اب ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والو، ایک بات کو یاد رکھنا ہے کہ یہ وظیفہ اتوار کے دن کا وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ آپ نے اتوار ہی کے دن پڑھنا ہے۔ آپ کے ملک، آپ کے گاؤں، آپ کے قصبے، آپ کے شہر میں جب اتوار کا دن ہو جائے تو آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ آپ چاہیں صبح اتوار کے دن پڑھ لیں، فجر کے بعد، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اتوار کا پورا دن، پوری رات موجود ہے، جب چاہیں جس وقت چاہیں وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو نیا گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، دولت، شہرت، جو کچھ بھی چاہیے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والو، اتوار کے دن غور اور توجہ سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مقصد کی نیت کیجیے۔ نیت اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بار کوئی سا بھی درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کعبہ کے صرف ایک نام کا وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ یا غنیو کا وظیفہ ہے۔ یا غنیو پڑھنے والے پر میرا رب رزق اور دولت کے خزانے کھول دیتا ہے۔ یا غنیو اگر کوئی فقیر پڑھ لے تو میرا رب امیر بنا دیتا ہے، فقیری کو بادشاہی میں بدل دیتا ہے۔ آپ کے حالات اچانک بدل جائیں گے، آپ کے حالات، آپ کے گھر سے تنگ دستی و پریشانی اچانک ختم ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ یا غنیو پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ نام آپ کے گھر کی مشکلات و پریشانیوں کو ایسے ختم کرے گا جیسے دن کو رات اور رات کو دن میں میرا رب بدل دیتا ہے۔ یا غنیو کو اتوار کے دن پہلے نمبر پر جو وظیفہ یا غنیو کا ہے آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو کو 11 بار پڑھنا ہے، اور جب جب آپ کی زبان سے یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ 11 بار یا غنیو پڑھتے ہی رزق کی تمام تنگ دستیاں، تمام پریشانیاں غیب سے ختم ہو جائیں گی۔ اتوار کے دن کا جو دوسرا اور خاص الخاص وظیفہ ہے وہ وظیفہ جو شروع سے آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے، جسے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ صرف 3 بار سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اگر نماز کی کسی رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو دعا اور نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ اللہ والو، سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سورہ فاتحہ کو آپ نے صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اور انشاءاللہ اتوار کے دن پہلے نمبر پر یا غنیو، دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ کو صرف 3 بار پڑھنے سے میرا رب ایسے ایسے معجزات دکھائے گا کہ اگلا دن شروع ہوتے ہی، پیر کا سورج نکلتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا، آپ کی تمام تنگ دستیاں، پریشانیاں غیب سے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والو، اتوار کے دن پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا غنیوں کو 11 بار پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ فاتحہ کو 3 بار پڑھنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ استغفر اللہ اس عمل کی شرط سمجھ لیں، یہ سمجھ لیں کہ استغفر اللہ کے بغیر یہ وظیفہ قابل قبول ہی نہیں، کیونکہ بہت سی میری بہنیں اور بھائی، بہت سے لوگ جو کمنٹس کرتے ہیں، واٹس ایپ کرتے ہیں اور ہم سے خود آ کر ملتے ہیں کہ ہمارے وظائف، ہماری تسبیحات اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ان سے میری صرف ایک گزارش ہے کہ بعض اوقات انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے، اور جب رب کی ذات کسی بندے سے ناراض ہو جائے، وہ راتوں کو جاگ لے، تہجد پڑھ لے، روزے رکھ لے،
کتنے بھی ذکر اذکار اور اعمال کر لے وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ اتوار کے دن آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے کوئی سا بھی درود پاک ایک بار پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پہلے نمبر پر یا غنیوں کو 11 بار پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ کو 3 بار پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر آخری وظیفہ استغفر اللہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ سے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ سے آپ کے چھوٹے بڑے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ سے میرا رب گناہوں کو بخش کر رزق اور دولت کے سمندر آپ پر برسا دیتا ہے۔ آپ پر ہر وقت رحمتوں برکتوں کی چھماچھم بارش ہوتی رہتی ہے۔ اتوار کے دن یہ 3 وظائف بتائے گئے طریقے سے بتائے گی ترتیب سے پڑھنا ہے، کسی بھی قسم کی کمی پیشی نہ ہو، نہ تعداد میں کمی پیشی ہو، نہ ترتیب میں کمی پیشی ہو۔ اتوار کے دن یہ 3 وظائف بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ الاوال وظیفہ مکمل ہوتے ہی اب سب سے امپورٹنٹ کام ہے، اگر تو آپ کو توفیق ہے 5 روپے کی، 10 روپے کی، 50 100 جتنی آپ کو توفیق ہے آپ نے اپنی توفیق کے مطابق کسی غریب کو، کسی فقیر کو 10 20 50 100 صدقہ خیرات کی نیت سے دے دینے ہیں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کعبہ سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ آپ رب کعبہ سے من پسند نوکری مانگو گے مل جائے گی، من پسند شادی، رزق اور دولت، جو کچھ بھی مانگو گے اتوار کے دن قرض داروں کو قرض سے نجات مل جائے گی۔ آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، گھر سے تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ دعا ہے کہ رب کعبہ اتوار کے دن کا یہ وظیفہ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ وظیفہ خود بھی کیجئے، دوسروں کو بتائیے۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ یہ نام لکھتے ہی رزق میں برکت اور وسعت بے شمار ہوگی۔